ہاں نہیں سینٹ پال تو بہت پہلے ہوا نا، اس نے جو کیا نا اس کو یہ بچہ بھی کرنا چاہتا نا اسی طرح ہو کہ عقیدہ رہ جائے شریعت ختم کرنا۔ سینٹ پال نے اپنے خط میں لکھا نا کہ یہ شریعت جو ہے نا یہ لعنت ہے، اس سے جان چھڑانی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف دین کو یہی طرح رکھو کہ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بس اس طرح نہیں نماز اور روزہ، باقی زندگی میں اس کو مت داخل۔ نماز روزے بھی جو ہے نا فالتو چیز ہی ہے، بس مان لو کہ یسوع مسیح خدا ہے، بندے کی شکل میں آزا خدا کا بیٹا، ہماری جگہ اس نے جان دے دی ہے صلیب پر، ہمارا کفارہ بن گیا۔ ہماری ٹکرا دیا۔ اللہ اللہ خیر۔ یہ بہت بڑا یہودی عالم یہ تھا نا بہت پہلے، بڑی اس کا بھی تھوڑا سا سن لینا کہ سینٹ پال کون تھا۔ یہودی عالم تھا، عیسائیوں کا بہت دشمن تھا، ہر شہر میں فتوے دے کر ان کو قتل کراتا پھرتا تھا، مگر دن بدن عیسائیت پھیلتی جائے، حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھی جو تھے بڑے ثابت قدم نکلے، قرآن نے حوالہ دیا حواریین کی طرح بنو، جانوں پر کھیل گئے، آگ میں ان کو جلایا گیا، بوٹیاں ان کی جو کنگھیوں سے نوچی گئی ہٹے نہیں۔ پھر اس نے پینترا بدلا دمشق کو آ رہا تھا اور یہ کہا کہ میں جنگل میں تھا تو یکدم روشنی ہوئی اور آواز آئی کہ تو مجھے کب تک دکھ دیتا رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے جانے کے، میں نے کہا استاد تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع مسیح ہوں، تو میرے ماننے والوں کو قتل کرتا پھرتا۔ تو میں بے ہوش ہو کر گر گیا، جب ہوش میں آیا تو میں نے مان لیا کہ یسوع مسیح سچا او یہودیات۔ یہ ڈرامہ اس نے بتایا کہ مجھے یہ کشف ہوا ہے، مسیح علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہے، اس لیے میں اب عیسائی بن گیا۔ اس وقت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے انہوں نے بہت کہا لوگوں سے کہ یہ منافق ہے، بے ایمان ہے، دین کو خراب کرنے کے لیے اس نے چال چلی ہے، مگر اس نے کہا یہ جو حواری ہیں نا یہ سارے تھے ان پڑھ، کوئی دھوبی تھا گم چہرہ تھا، یہ بیچارے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی روح نہیں سمجھ سکے، مجھ سے ان کی روح کی ملاقات ہوئی ہے، مجھے سارے راز اور باطن یہ سمجھائی انہوں نے، اس لیے یہ دین جو ہے نا کہ یہ حلال ہے یہ حرام سب غلط چیزیں ہیں، جو جی چاہے کھاؤ، کوئی چیز جو کھائے آدمی وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، کھانے سے کیا ہوتا ہے، خنزیر کھاؤ شراب پیو۔ تو بہت جھگڑے ہوئے شمعون پطرس جو اس وقت میں حضرت مسیح علیہ السلام کو، انہوں نے بتیرا چیخ و پکار کی، مگر اس کا جادو چل گیا۔ عام لوگوں نے کہا یہ ولی ہے، سیار زیارت ہوئی ہے، آپ لوگ کیا، اس زیارت کے چکر میں اس نے جو خط لکھے ہیں وہ بھی اب انجیل کا حصہ ہے، سینٹ پال کے خطوط، اس نے پھر یہی کہا سینٹ پال کے نام پہ چرچز ہیں، چرچز وہ اس کو بہت بڑا ہے۔ اب جو ہے نا چغتائی صاحب جو اب ہے نا دین ان کے پاس نہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نہ ان کے شاگردوں کا، یہ سارا سینٹ پال کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا لکھا بھی آئے گا نا کہ ختنہ کرو تورات پر نہیں کرتے، سب پہلے کی باتیں ہیں۔ سینٹ پال سے جب ملاقات ہوئی ہے راز سمجھا دیا انہوں نے، اس لیے شریعت لعنت ہے، یہی لکھا انہوں نے کہ شریعت لعنت ہے، اس کا توق اتارو، بس جو جی چاہے کھاؤ پیو۔ اب رومی لوگ جو تھے وہ بت پرست تھے، شراب پیتے تھے، ساری چیزیں سور کھاتے تھے، اس نے سارا حلال کر دیا۔ جو ان کے تہوار سے یہ جو ہے بڑا دن ہے کرسمس ڈے، عیسائیوں کی کسی کتاب میں نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہو، بالکل خود مانتے ہیں۔ یہ رومیوں کا تہوار تھا کہ جب دن بڑھنا شروع ہوتا تھا تو وہ مناتے تھے کہ آج سورج دیوتا کی پیدائش ہوئی نئے سے، سورج دیوتا سورج کی پوجا کرتے، اس لیے دن وہی رہنے دیا۔ اس کو کہا یار تم اس کی بجائے نا کہ یہ سورج کا یوم ولادت ہے، تم کہو یہ مسیح علیہ السلام کا یوم ولادت۔ کام سارے وہ رومی اور بت پرستی جو اس کی بجائے مسیح علیہ السلام کی تصویریں، مریم کی تصویریں، ان کے بت گرجوں میں رکھوا دی، کیتھولک گرجوں میں آپ جائیں سب بت ہیں، تصویریں، دعائیں کر رہا ہے حضرت مریم اے خدا کی ماں تو ہمارا یہ کام کر، بالکل کافر کر دی۔ تو سینٹ پال جو ہے نا اس نے عقیدے اور شریعت کو الگ رکھ دیا کہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح خدا ہے اور اس کا بیٹا، اعمال کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جو حضرت مریم کا انہوں نے بت بنایا تھا، آلٹر بنایا ہوا ہے، قربان گاہ نے جگہ بنائی جہاں پہ زیادہ مادہ دیکھتے ہیں، ہاں بالکل، یہ سارا سلسلہ کیا بتایا؟ یہ بھی سینٹ پال کی محربانی؟ سینٹ پال اور اس کے بعد میں جو پادری تھے نا احبار رہبان، انہوں نے جو ان کو فتوے دیے، پھر آہستہ آہستہ کونسلیں ہوتی رہی نا چغتائی صاحب، کچھ مدت کے بعد نا دنیا کے پادری اکٹھے ہوتے رہے، آج تک وہ 15-20 کونسلیں ہو چکی ہیں۔ انہوں نے جو شریعت بنائی نا، ورنہ ان کے پاس نکاح طلاق حلال حرام کا کوئی ضابطہ نہیں، وہ پادری بناتے ہیں جو اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لا۔ تو حاتم طائی کے بیٹے عدی جب مسلمان ہوئے حضور یہ آیت پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے تو انہیں رب کبھی نہیں کہا، تو آپ نے فرمایا یہ تھا نہیں کہ جس کو حلال کر دیتے تھے تم حلال مانتے تھے، جس کو انہوں نے کہا یہ تو تھا، اندھے پیروں سے انہوں نے فرمایا یہی ان کی پوجا کے بعد۔
تو سینٹ پال اور اس کے متبعین انہوں نے سارا دین عیسی برباد کیا۔ یہ انجیل جو ہے اس کے محسن فقیر جو ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے مسیح علیہ السلام کو دیکھا ہو یا ان کی زبان سے سنی ہوگا۔ جو مسیح علیہ السلام کا حواری تھے، ساتھی تھے، ان کی انجیل کو تو یہ مانتے نہیں، انجیل برنواس کو، تو یہ ان کے کارنامے ہیں۔ چاروں انجیلیں جو ہے نا وہ جس حال میں بھی ہیں نا کہ ان کے شاگردوں نے، کوئی کہتے 2 شاگرد تھے، انہوں نے لکھی یوحنا اور متی، 2 جن مرکز اور یہ لوکا، یہ بعد میں، مگر خود ان انجیلوں میں بھی ایک لفظ بھی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کہا میں خدا ہوں یا میں ایسا مانو میں خدا کا بیٹا ہوں۔ وہ خدا کا بیٹا سب کو کہتے ہیں، کہتے ہیں تم بھی سب خدا کے فرزند ہو، خدا تمہارا باپ ہے۔ وہ رب اور بندے کے معنی میں یہ سینٹ پال کے خط جو ہے نا اس میں اس نے یہ نیا عقیدہ کرا کہ بندے کی شکل میں عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے ہی تھے، انہوں نے دنیا پیدا کی ہے، یہ اللہ کا بیٹا جہان اس نے پیدا کیا۔ بہت گمراہی پھیلائی، ہماری جگہ اس نے صلیب چڑھ کر گناہ ہمارے بخشا دیے۔ تو اب یہ دین ہے، اس کو پولوسیت کہنا چاہیے کہ سینٹ پال کا مذہب ہے، یہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شاگردوں کے ختنے ہوئے تھے، یہودیوں کی عبادتگاہ میں جا کر ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، وہی قربانیاں کرتے، کوئی نیا دین نہیں تھا، ساری شریعت موسیٰ علیہ السلام تھی۔ پھر جو کچھ خرابیاں ان میں پیدا ہو گئیں تو ان پر عیسیٰ علیہ السلام تنقید کرتے، طریقہ سارا عبادت کا یہودیوں والا تھا، یہودیوں کا ایک گروہ سمجھ لیں، جیسے ذرا ٹھیک ہوگا، اصلاح ہوگی، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے سینٹ پال نے سب کچھ منسوخ کیا کہ کوئی شریعت کی ضرورت نہیں، شریعت لعنت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جان دے کر ہماری جان چھڑائی ہے، اگر نیکیوں سے لوگ جنت جا سکتے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو مرنے کی کیا ضرورت؟ یہ فلسفہ ان کے دماغوں میں اتار دیا کہ نیکیاں جو ہے نا اللہ نے کرا کے دیکھ لیں، بہت نبی آئے سب فیل ہو گئے، کچھ نہیں بنا۔ اس لیے یہی طریقہ رہ گیا تھا کہ خدا خود بندے کی شکل میں آیا اور ہمارے گناہ اٹھائے اور سولی چڑھ جائے، ہمیں بخشوا دیا اس نے۔ یہ گورکھ دھندا ہے جو 2000 سال سے زیادہ ہو گیا، بڑے مناظرے ہوتے ہیں، بڑی بحثیں ہوتی، فرقے پر فرقہ۔ اس لیے ابن تیمیہ جیسے کہتے ہیں 2 عیسائی بھی اکٹھے ہوں گے ان کا عقیدہ ایک نہیں ہوگا، سمجھ نہیں آتی۔ کوئی کہتا نہیں خدا تھا، کوئی کہتا بشر تھا، کوئی کہتا یار دونوں تھا، پھر حل نہیں ہوتا۔ اسی کو حل کرنے میں کتاب پر کتاب لکھتے ہیں، کچھ نہیں۔ اس لیے کتابوں میں یہاں تک آیا کہ یہ لوگ اسلام کے اتنے دشمن تھے کہ اسلام میں جو بات بیان ہوئی ہے سورہ اخلاص میں، چھوٹی سی سورت، وہ جتنے ہیں نا نیشن کریڈ میں بنیادیں جو غلط عقیدہ 325 عیسوی میں انہوں نے بنایا، اس کی یہ ایک جڑ پر کلاڑا، احد اور صمد اور لم یلد۔ اس لیے یہ جس کو عیسائی بناتے تھے نا نعوذ باللہ، اس کو کہتے تھے کہ اس خدا پر لعنت کر جس کا ذکر قرآن کی سورہ اخلاص میں ہے۔ سورہ اخلاص ہم نے بھی نہ سمجھی، جب اللہ کے رسول نے فرمایا جو پڑھے ہو، تیسرا حصہ اس نے قرآن کا پڑھ لیا، ہم نے پھر 3 سے ضرب دے دی کہ 3 بار پڑھ لو سارے قرآن کا ثواب مل گیا۔ ہمیں تو جادو کی کتاب کی طرح کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ جواب و اہل ایمان سے ابن تیمیہ کا یار بات یہ ثوابوں کی نہیں، مضمون کی ہے کہ قرآن میں مضمون ہے 3، یا اللہ ہے یا رسول ہے یا آخرت ہے۔ اس لیے تہائی حصہ قرآن کا جو ہے اس کی جڑیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، گور کلیے۔ اور مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ کا ارادہ اسرائی صاحب لکھتے ہیں، ان کے نوٹس میں ہے کہ بدھ مذہب، ہندوازم اور عیسائیت اور یہود جتنے مذہب ہیں نا سب کا رد اسی صورت سے لکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی جتنی گمراہیاں اس ایک صورت منصر کا اللہ نے اراج کیا۔ اسی لیے سورہ اخلاص بالکل خالص کر دیتی توحید۔ بسم اللہ۔ تو یہ سینٹ پال جو آیا نا، یہ سمجھ لیں اس نے شریعت کو لعنت کہا کہ شریعت کیا ہے، ڈیڑیوں میں جکڑے ہوئے، حالانکہ پہلے یہ خود کٹڑ مذہبی یہودی تھا، مگر عیسائیوں کو برباد کرنے کے لیے مار کٹائی سے کام نہ بنا، یہ ڈرامہ چل کہ میری ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، حالانکہ زندگی میں نہ اس نے ان کو دیکھا نہ ملا، ان کے جانے کے بعد یہ ڈونگر چاہیے۔ صوفیوں کی طرح جیسے ہمارے اندر صوفی گھس گئے نا، اس سے عوام بہت دھوکہ کھاتی ہے، اس کو کشف ہوا ہے، الہام ہوا ہے۔ اللہ